جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سلیقہ ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اسی طرح ان آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھتے ہوئے، روزہ افطار کرتے ہوئے اور سارا دن گزارتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھا۔ ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو چند آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا ادب، انسان نیت کر کے روزہ رکھے، اور نیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں بیان کرتے ہیں ان محل النیہ القلب، نیت کا مقام اور محل دل ہے، اس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، اور دوسری روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له، جو رات کو فرض روزے کے لیے نیت کر کے نہیں سوتا، جو رات کو یہ عزم نہیں کرتا، اس کا روزہ نہیں ہے۔ رات کا اطلاق صبح سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دوسرا ادب یہ چھوڑا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سحری ضرور کھائے، کیونکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں بہت برکت ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، مالک الملک سحری کھانے والوں پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے سحری کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا علیکم بہذا السحور فإنہ هو الغداء المبارک، تم سحری کو لازم پکڑو، سحری ضرور کیا کرو کیونکہ یہ بڑا ہی مبارک کھانا ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی جی نہیں چاہتا تو کم از کم تم کھجور استعمال کر لو۔ فرمایا نعم السحور التمر، کتنی ہی اچھی سحری ہے اگر کھجوروں کے ساتھ ہی سحری کی جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری بڑی مبارک چیز ہے، فلا تدعوه السحور كله برکہ، سحری ساری کی ساری برکت ہے، فلا تدعوه، اس کو چھوڑا نہ کرو، ولو ان يجرع احدكم جرعة من ماء، خواہ تم پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو، فإن الله وملائکته يصلون على المتسحرین، مالک الملک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور ہم سحری کا کھانا کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ اگر انسان بیدار ہی اس وقت ہوا ہے جب اذان ہو رہی ہے تو پھر نیت جو رات کو اس نے کی اس کے مطابق اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور طریقہ، ایک اور پیغام بھی دیا ہے۔ فرمایا اذا سمع احدکم النداء
جب تم میں سے کوئی اذان کو سن لے، والاناء علی یدی، اور برتن اس کے ہاتھ پر ہے، فلا یضعه حتی یقضی حاجتہ من، تو اس وقت تک اپنی ضرورت پوری کر لے، اس وقت تک اس برتن کو نہ چھوڑے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے تیسرا ادب یہ بیان کیا کہ وہ شخص لغویات سے پرہیز کرے، گناہوں سے بچے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان يوم صوم احدكم، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے، فلا يرفث ولا يجهل، نہ جہالت کی گفتگو کرے، نہ گناہ کی گفتگو کرے اور نہ ہی گناہ کرے۔ فإن امرؤ شاتمه او قاتله فليقل انی صائم، اگر کوئی دوسرا اس کو گالی بھی دے، اس سے لڑائی بھی کرنا چاہے، تو روزے دار کو کہنا چاہیے میں تو روزے دار ہوں۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ورب قائم، اور کتنے ایسے رات کو قیام کرنے والے ہیں، لیس له من قیامه الا السحر، اس کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں یہ بیان کرتے ہیں، رب صائم لیس من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کتنے روزہ رکھنے والوں کو صرف بھوک ہی نصیب ہوتی ہے، وہی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور کتنے رات تو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنا ہی پڑتا ہے، کچھ ان کو اجر نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، اصل تو روزہ یہ ہے کہ انسان گنہگاری سے بچ جائے، انسان لغویات سے بچ جائے۔ فإن سابك أحد أو جهل عليكم فقل إني صائم، اگر کوئی جہالت برتتا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں برا بلا کہتا ہے تو کہہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا ادب یہ بیان کیا کہ افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، کان یفطر علی رطبات، آپ تازہ کھجوروں سے افطاری فرماتے قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے۔ فإن لم تکن رطبات فتمرات، اگر تازہ کھجوریں میسر نہ آتی تو پھر دوسری کھجوروں کے ساتھ وہ افطاری کر لیتے۔ فإن لم تکن تمرات حسى حسوات من ماء، اگر کھجور بھی میسر نہ آتی تو پھر پانی کے گھونٹ لے لیا کرتے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من اخلاق النبوہ، تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا، وتأخیر السحور، اور سحری کو تھوڑا سا لیٹ کر کے کھانا، یعنی اذان سے تو پہلے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو جیسا کہ آج کل کا معمول لوگ بنا لیتے ہیں، رات کو 2 بجے ہی کھانا کھایا اور سو گئے اور صبح نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ ایسے روزے کی اللہ مالک الملک کو شاید ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے، افطاری جلدی کی جائے، سحری لیٹ کھائی جائے، ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَن نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنَضَعُ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَوَاتِ،
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ افطاری جلدی کریں اور سحری لیٹ کھائیں اور نمازوں کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں. بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا بکروا بالافطار واخروا السحور، سحری کو لیٹ کر کے کھاؤ اور افطاری جلدی کر لیا کرو. بڑی ہی سعادت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ انسان خود بھی روزہ رکھے اور لوگوں کو بھی تلقین کرے، خود بھی افطاری کرے اور روزے داروں کی افطاری کروائے. اللہ مالک الملک ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره من فطر صائما فله اجر الصائم، جو شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا افطار کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے، نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے. اللہ مالک الملک اس وطن عزیز میں ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں ادب یہ بیان کیا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دعا پڑھے. بلکہ روزہ رکھنے والا شخص بڑا ہی سعادت مند ہے. ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا کو تو مالک الملک رد ہی نہیں کرتے، اور خصوصاً افطاری کے وقت کی ہوئی دعا تو مالک الملک قبول فرماتے ہیں. فرمایا اذا افطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس ختم ہو گئی اور انسان میں تازگی آ گئی. وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اجر بھی ثابت ہو گیا. بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس افطاری فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے پاس روزے داروں نے افطاری کی ہے اور نیک لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اللہ مالک الملک کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آداب کے ساتھ امت کو اس بات کا بھی حکم دیا، اس بات کی خبر دی کہ روزہ رکھنے والا انسان اگر کچھ کام کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. قصداً دانستہ طور پہ کھانا کھا لے یا پی لے، یا قصداً ازدواجی تعلقات قائم کر لے، اسی طرح عمدن اور قصدن طے کر لے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر طے کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے. من استقاء فعلیہ القضاء، جس کو قے آ جاتی ہے اس کی قضائی نہیں، اور جو جان بوجھ کے قے کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو روزے رکھنے کے آداب بیان کیے وہاں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اگر انسان دانستہ طور پہ کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طرح قصداً طے کر لے یا قصداً ازدواجی تعلقات قائم کر لے یا غذائیت کے لیے اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے تو بھی کھانے پینے کے ہی مترادف ہے. اسی طرح عورت کو حیض اور نفاس کا خون آ جاتا ہے تو اس کا بھی وہ روزہ باطل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مستزاد یہ بات بھی امت کو سمجھائی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، جو بھول کر روزہ چھوڑ بیٹھتا ہے نہ اس کا کفارہ ہے نہ اس کی قضائی ہے. بلکہ دوسری روایت میں تو یہ بھی فرمایا من اکل او شرب، جو روزے دار کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے ناسیا بھول کر فلا یفطر
اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. فإنما هو رزق رزقه اللہ، یہ اللہ نے ہی اس کو رزق کھلایا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بھی امت کو خبر دی. من نسی وهو صائم، جو روزہ رکھ کے بھول جائے، فأکل او شرب، اور کھا اور پی لے، فلیتم صومہ، اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے. فإنما اطعمه اللہ وسقاہ، یہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح خشک یا تر مسواک استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. شدت گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا کپڑا وغیرہ تر کر کے اپنے سر پہ رکھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نہر یا تالاب میں غوطہ لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. شرط یہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرما لگانے سے اور سر اور بدن پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ بوقت ضرورت اگر کھانا پکانے والی ہنڈیا پکاتے پکاتے کھانے کو چکھ کر تھوک دے تو اس کے روزے پہ بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکھی یا مچھر یا گرد و غبار یا دھواں اڑتا اڑتا انسان کے گلے میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے اور رول ماڈل ہے. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب اپنے پاس بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور قیامت کے دن سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.